الحمد لله الحمد لله على الذات وسيل الصفات سمي السمات الكبير الشاء جليل القدر رفيع الفكر مطاع الامر ذي الحال قيم الاسم وسيل علم كثير الغفران جميل الثناء وهدي العطاء مجيب الدعاء يمين الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب رسول فحتى وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد وقد قال الله تبارك وتعالى في موسم آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما انتہائی قابل قدر بزرگوں عزت ماب با حمیت غیور نوجوان ساتھیوں و جملہ حضرین جمعہ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا برائی بزرگی پاکی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے جو ہمارا آپ کا تمام مخلوقات کا پوری کائنات کا خالق و مالک و مختار کل ہے جس کے قبض قدرت میں موت و حیات ہے روزی روٹی ہے عزت و ذلت ہے نیکنامی اور بدنامی ہے اور ہر قسم کا نفع اور ہر طرح کا نقصان اللہ رب العالمین کے دست اختیار میں اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت ہی کم ہے وہ الاول والآخر والظاہر والباطن وہی اول ہے وہی اخیر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اس اللہ رب العالمین کی مثال اس کی مماثلت دنیا کے کسی بھی شے سے نہیں دی جا سکتی وہ علیم ہے وہ بذات صدور ہے لطیف الخبیر باریکی خبر رکھنے والا ہے وہ رحیم اور رحمان ہے وہ اللہ پوری کائنات کا مدبر ہے اگر اللہ رب العالمین کی تعریف شروع کی جائے تو اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا یہ انسانی صلاحیت سے بالاتر ہے اللہ رب العالمین نے
ہم انسانوں کو اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں کہ ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، اس کو کون کرنا چاہو، گننا چاہو، اٹ از امپاسبل. یہ ناممکن بات ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی تعریفات کو مکمل کر سکو، اس کے احسانات کو تم گنا سکو. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جس ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت اسلام کی نعمت، جو سب سے عظیم نعمت، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کا احسان ہی ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت عطا فرمائی، اور انبیاء علیہ السلام کی قد و کاوش، محنت، مشقت، خصوصاً خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، ساقی حوض کوثر، شافع روض محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جفاکشی، محنت اور آپ کی دعاؤں کے ثمرے میں آج ہم اور آپ مشرف اسلام ہیں. حاضرین گرامی، مسلم گھروں کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، ہم اور آپ اس پر تھوڑا توجہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر کی نعمت دی ہے. بہت عظیم نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 80. کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہیں رہنے کے لیے، پناہ گزیر ہونے کے لیے گھر جیسی نعمت عطا فرمائی. وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں یہ عظیم نعمت دی. ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، آپ پڑھیے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 21. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے آئے انہیں بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، جو آسمان سے میگھ اور بارشیں برساتا ہے، جس سے اناج وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، جو ہماری روزی کا سامان بنتا ہے، ہمارے بھوک مٹانے کا سامان بنتا ہے. یہ اللہ کی نعمت، اللہ اس نعمت کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا. غور کیجئے کہ اگر یہ زمین مسطح نہ ہوتی، جس طریقے سے پہاڑ ہیں، بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، وہاں چلنا مشکل ہے. اگر پوری زمین ایسی ہوتی تو پھر ہم کہاں سوتے پڑتے، کہاں کام کرتے، ہم اور آپ مشکل میں پڑ جاتے. یقیناً یہ جو گھر کی نعمت ہے یہ بڑی نعمت ہے. آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو کرائے کے مکان میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے، گزار رہے، آپ ان سے پوچھئے جنہیں جو بہت ساری تنگیوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی کرایہ وقت پر دینا پڑتا ہے، رہنے کا کرایہ. ان سے پوچھئے جو ٹھنڈی اور
میں سڑکوں کے کنارے رات گزارتے ہیں، یا کچھ لوگ ڈیوائیڈر پہ سوتے ہیں، وہ لوگ جو نہروں کے کنارے بسیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو برج کے نیچے، پل کے نیچے کچھ گھیر کر رہتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ گھر کی نعمت کیا ہے؟ لیکن آج ہم اور آپ جو اللہ نے یہ دولت، یہ نعمت عطا کی ہے، ہم اسے نعمت نہیں تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نصیب میں تھا، گھر والے ہیں، ہمارے پاس محل ہے، ایک نہیں 4 جگہ مکان ہے، فخر کرتے ہیں اور غریبوں کو ہیچ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تمہاری صلاحیت، تم ہمارے سامنے بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے۔ لوگوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ گھر جیسی نعمت عطا فرمائی جس سے انسان سکون سے کم آرام فرماتا ہے۔ وہ 2 ہی وقت کھانا کھائے لیکن اپنے گھر میں تو ہے، کسی کی بات تو نہیں سن سکتا۔ اس نعمت کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تھے، آپ حدیث اٹھا کر دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن ثابت بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى الفراش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تھے، تشریف لاتے تھے، قال الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا، آپ کی دعا پڑھتے تھے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے تمام قسم کی تعریف، جس نے مجھے کھلایا پلایا اور ہمارے لیے کافی ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، وکفانا وآوانا، ہماری حمایت کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں پناہ دیتا ہے۔ فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِيَ، واللہ جو ہمارے لیے کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، وَلَا مُوِيَ، اور ہمارے کام نہیں آ سکتی، واللہ کی ذات۔ اور دوسری حدیث جو صحیح جامع کی روایت، حدیث نمبر 1419 ہے، 1914، اس میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جن سے اللہ نے 4 قسم کی نعمت عطا فرمائی، اربع من سعداء، وہ جنہیں 4 نعمتیں دی گئی وہ بڑے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں۔ اربع من سعداء، سب سے بڑی نعمت المرأۃ الصالحہ، جسے نیک عورت دی گئی، نیک بیوی عطا کی گئی، المرأۃ الصالحہ، والمسکن الواسع، اور کشادہ گھر۔ اگر آپ ممبئی وغیرہ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ کنجسٹڈ لائف گزار رہے ہیں، کس طریقے سے کنجسٹڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس پر 3-4 بیڈ بنائے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر ایک تہ لگا ہوا، وہ اسٹیل کا بنا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے سب اپنے اپنے بیڈ پر چلے جاتے ہیں۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے وہاں کا واش روم بھی گھر سے الگ ہوتا ہے اور وہاں لائن لگنا پڑتا ہے۔ جو عام زندگیاں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، جو وی آئی پی انہیں چھوڑ کر انہیں اس طرح کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کی جو نعمت ہے والمسکن الواسع، وہ یقیناً خوش نصیب شخص ہے جسے اللہ نے کشادہ گھر دیا، والجار الصالح، اور نیک پڑوسی، والمرکب الحنی، اور ایسی سواری جو آپ کو پسند آ جائے، آپ کو بھائے، پسندیدہ سواری۔ یہ 4 نعمتیں جسے دی گئی یقیناً وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ نے عطا کیا، اسے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تو بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی، اس میں ایک نعمت یہ ہوئی، ان نعمتوں کا ثمرہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان نعمتوں کے بدلے ہمیں اللہ رب العالمین پر کس طرح کا توقع رکھنا چاہیے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ جب اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس اللہ پر یقین اور اعتماد کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔
سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر کے تمام افراد ایمان والے ہوں، خواہ وہ بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، آقا ہو یا غلام ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، اس ملک کے کسی ملک کے ہو، دنیا کا ہر وہ گھر جس گھر کے اندر اللہ کا نام لینے والے افراد موجود ہیں، یقیناً وہ بابرکت گھر ہے، اچھا گھر ہے۔ اور مسلم کا گھر ایسا ہی ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ سورہ انعام پڑھیں گے، آیت نمبر 88 ہے، سورہ نمبر 6۔ تذکرہ کرنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس۔ ایک لائن سے وہ تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان انبیاء علیہ السلام سے بھی شرک کا عمل ہو جاتا، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل کو بھی برباد کر دیا جاتا، رائگاں کر دیا جاتا، ان کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور قرآن مجید آپ مزید پڑھیں، اللہ فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے یہ وحی کی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کی طرف یہ وحی کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا، آپ سے شرک جیسا عمل ہو گیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عملوں کو برباد کر دیا جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور سوائے اس بات کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی کہ آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک جو محبوب اللہ کا بندہ ہے، جو مقرب ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ۔ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اچھے ہیں، نیک ہیں، آپ کا گھرانہ اچھا ہے، آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ اس لائق ہیں، آپ نے اللہ کو پہچانا۔ یاد رکھیے گا، جس گھر کے اندر بڑے بزرگ، بوڑھے جوان، عورتیں، بچے تمام اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں، کام کی طرف جاتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں، لقمہ اٹھاتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں، یقیناً یہ تمام افراد ایسے افراد اللہ کے مقرب بندوں میں سے، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ لوگ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ شرک دنیا کی سب سے بری شے، شرک انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ شرک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین مشرک کو برداشت نہیں کرتا، اس کے عملوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی شرک کرے، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں اس کا خطرناک انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ جو لوگ شرک کرنے والے لوگ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ پڑھی سورہ مائدہ کے اندر، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 19، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، فقد حرم اللہ الجنہ ومأواہم النار، اور اس کا ٹھکانہ سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا، ومأواہم النار وما للظالمین من انصار، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ عذاب کو سہ رہا ہے، کوئی معاونت کرنے والا چلائے، کوئی مدد کرنے کے لیے چلائے، کوئی اس کا ہیلپ کرنے کے لیے چلائے، کوئی اس کی طرف سے سفارش کر دے، نہیں، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور سفارش کرنے کی اجازت اللہ دے گا بھی نہیں ایسے لوگوں جن لوگوں نے شرک کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں شرک سے بچنا ہوگا، اور اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا،
आपने कई दफा हदीस में सुना होगा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बी, जिस किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा सिद्के दिल से, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल। मन काना आखिरू कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस शख्स का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए मुसलमानों, कुरान मजीद ने ऐलान किया और कहा कि जिस किसी ने अल्लाह पर ईमान रखा है उसे चाहिए कि वो अपने ईमान की हिफाजत करे। आप पढ़िए सूरह बकरा के अंदर, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 136 136 में, कुलू आमन्ना बिल्लाह, कहो कि हमने अल्लाह पर ईमान लाया। कुलू आमन्ना बिल्लाह वमा उनज़िला इलैना वमा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा, पूरी आयतें आप पढ़ जाएं। ये उस चीज पर ईमान लाते हैं जिस चीज पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने ईमान लाया, जो हजरत मूसा इस्लाम को दी गई, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी गई, उस चीज पर ईमान। तो ऐसा शख्स कामिल मुसलमान है जो इन चीजों के ऊपर ईमान रखता है। ऐसे ही लोग मुसलमान हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुसलमान कौन, तो कुछ लोग कहेंगे बड़े का खाने वाले, कुछ लोग कहेंगे कुर्ते पैजामा पहनने वाले। लेकिन हदीस में क्या कहा गया? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, वो मुसलमान। मुस्लिम को अगर आप मिसबाहुल लुगा उठाइए, अरबी की लुगत है, उसका डेफिनेशन देखिए, उसमें लिखा होगा कि मुस्लिम उस ऊँटनी को कहते हैं जिसकी नाक में नकील पड़ी होती है। उसका महार का पकड़ने वाला, थामने वाला कहता है कि बैठ जाओ तो बैठ जाती है, कहता है उठ जाओ तो उठ जाती है। मतलब ये हुआ कि मुसलमान यानी मुकम्मल फर्मा बरदार, अल्लाह उसके रसूल का फर्मा बरदार मुसलमान होता है। क्या हम और आप अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी कर रहे हैं? हमें गौर खोज करना होगा इस मामले में। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बहुत ही अच्छी तरीके से तरबियत फरमाई, उनकी इस्लाह फरमाई और फरमाया मैं युस्मिउ बिहादिल उम्मा यहूदिय्यन वला नसरानी, मेरी उम्मत में जो भी अफराद हो, चाहे वो यहूदी हो कि नसरानी हो, जिस किसी ने सुना मेरे सिलसिले में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर आखिरी किताब को नाजिल किया है, वो इस उम्मत के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मैं युस्मिउ बिहादिल उम्मा यहूदिय्यन वला नसरानियन उम्मा लम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, लेकिन उस चीज के ऊपर ईमान नहीं लाया जो मुझे देकर भेजा गया। लाइक काना असहाबुन नार, यही वो लोग होंगे जो जहन्नम में जाने वाले लोग होंगे, जिन्होंने सुन लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, खातिमुन नबी है, आपके ऊपर ईमान लाना कंपलसरी है। इसके बावजूद मुसलमानों का तौर तरीका, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनके रहने सहने का जो ढंग है, जो उसूल है, जो ज़ाब्ता है, वो गैरों के तरीके पे चलते हैं। कामिल मुसलमान नजर नहीं आते। अब जिस घर पर आप नजर उठाकर देख लीजिए, मुस्लिम मोहल्ला जरूर नाम रखा जाता है, रमजानपुर, इस्लामपुर नाम रखा जाता है इलाके का, लेकिन मालूम ये होता है सर्वे करने पर कि वहां पर तो कामिल मुसलमान है ही। वो किस तरह? वो तो यहूद नसारा के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था, उठाइए सही बुखारी की रिवायत, हदीस नंबर 7138 के अंदर है, लतत्तबिअन्ना सुनन मन कानत क़ब्लकुम हुदवल क़ुज़्ज़ता बिल क़ुज़्ज़ा हत्ता लौ दखलू ज़ुहरा ज़म्बिन दखलतुमूहु, तुम भी जरूर यहूद और नसारा की पैरवी करोगे, इत्तिबा करोगे। नहीं करते? हमारी सुबह कितने बजे होती है? 9:30 बजे या 9 बजे। मुसलमान कितने बजे बेदार होता है? फज्र से पहले अजान होती है, उस वक्त मुसलमान बेदार होता है, जो अच्छा मुसलमान होता है, कामिल मुसलमान। हमारी सुबह कब होती है? 9+, 9 के बाद ही उठते हैं, मैसेज छोड़ देते हैं, डोंट डिस्टर्ब, हमें डिस्टर्ब नहीं करना। कुछ लोग तो स्विच ऑफ करके सोते हैं मोबाइल,
کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ فجر کی اذان ہو کوئی ہمیں کال کر دے تو پھر پریشانی ہو جائے گی، اٹھنا پڑ جائے گا۔ یہ مسلمان کا گھرانہ ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر توجہ دینا چاہیے، دھیان دینا چاہیے کہ ہماری صبح کیسی ہے، ہماری شام کیسی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آپ پڑھی سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 77، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جو مومن مرد مومن عورت ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہوتے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم فرماتا ہے۔ یہی وہ گھرانہ ہے، یہی وہ خاندان ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رحم فرماتا ہے، کہ جو لوگ اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں، مومن مرد اور مومن عورت۔ سب سے پہلی چیز اس میں کیا بتائی گئی کہ وہ برائی سے روکتے ہیں، بے حیائی سے روکتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو برائی سے روک پاتے ہیں؟ نہیں روکتے۔ آج ہم انہیں ایسا ایسا لباس پہناتے ہیں کہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے۔ لڑکیاں جینس پہن رہی ہیں، ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، کالج کے نام پر ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور پتہ نہیں کس سے کس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کیا یہ ہمارا گھرانہ مسلم گھرانہ ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو روکتا اور ٹوکتا ہے۔ بھلا ہمیں کیا ضرورت کسی کے پھٹے میں ہمیں ٹانگ اڑانے کا؟ کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا کہہ رہے تم ہوتے کون ہو؟ میں نماز نہیں پڑھتا، کیا ہوا؟ تم ہوتے کون ہو ہمیں بولنے کے لیے؟ ہمارے گھر کا ذمہ تم نے لیا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے، مسلمان ایسے بولتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سچی راہ دکھائے، اچھی راہ دکھائے، آپ اسے قبول کیجئے۔ حدیث اٹھائیے آپ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی منکر کام کو، برائی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے کہ بھائی یہ غلط کام ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ ابھی اذان ہوئی اور جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے بیٹھ کر، یہ کیا کر رہے ہو؟ غلط کام ہے، یہ گندی حرکت ہے، اللہ نے منع کیا ہے، یہ تو شیطانی حرکت ہے۔ کیونکہ شیطان کا معاملہ یہ ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینہم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپس میں بغض اور عداوت پیدا کرے، جس کے ذریعے فی الخمر والمیسر، جوا اور شراب کے ذریعے ایک دوسرے کے اندر بغض داخل کر دے، دشمنی داخل کر دے۔ جس گھر کے لوگ، جس گھر کے افراد جوا، شراب اور نشے میں پڑ گئے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ایسا گھر مسلم کا گھر نہیں کہلا سکتا۔ تو کیا بات ہے اس کے اندر؟ اس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے، منع کرنا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کو بے حیا کام کرتے ہوئے چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا ہے آپ۔ اگر کوئی لڑکا موبائل پر کچھ غلط چیز دیکھ رہا ہے، آپ اسے منع کیجیے۔ موبائل اس لیے نہیں ہے، موبائل کا مس یوز مت کیجیے۔ اللہ کے ہر بات کی پوچھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اٹھائیے صحیح بخاری کی روایت ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام الذی راع علی الناس، امام بھی نگراں ہے لوگوں کے اوپر، اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن لوگوں کے سلسلے میں، امام بھی نگراں ہے۔ الامام الذی راع علی الناس والرجل راع علی اہل بیتہ، اور مرد اپنے گھر کا نگراں ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچے بے نمازی کیوں ہوئے، تمہاری بیویاں بے حیا کیوں ہوئی، وہ بے پردہ کیوں ہوئی، اس سے پوچھا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچے نالائق کیوں ہو گئے، تمہارے بچوں نے
دین اور اسلام سے دوری کیوں اختیار کی؟ کیوں داڑھی مڑوایا؟ کیوں غیر اسلامی تہذیب کو اپنایا؟ ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ گھر کے نگراں ہو، والمرأۃ، اور عورت رایتھا فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی رائیہ ہے، نگراں ہے، وہی مسئولۃ، اس سے بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، فی ولدہا، اس کے بچے کے سلسلے میں، اس کی پرورش کے سلسلے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ کیا ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر ایسا نظام رکھا ہے ہم نے کہ ماں اس طریقے سے گائیڈ کرے اپنے بچوں کو؟ نہیں نہیں نہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ شوہر کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ضرور ہے۔ شام ہوئی، شوہر تھکے ہارے آئے گھر پر، اس کے بعد ان کا تیور دیکھتی، ایک گلاس پانی پوچھنے کے بجائے کہتے ہیں ایک تو اتنی تاخیر سے آئے ہو اور پتہ نہیں ہے کہ چاول ختم ہو گیا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ چینی نہیں ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے، اور تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایک سوٹ لے کر آئیں گے، وہ 3000 کا سوٹ جو میں نے بتایا تھا تم نے آن لائن آرڈر بھی نہیں کیا، منہ لٹکائے چلے آئے۔ ایسی عورتیں، اللہ اکبر، کیا ایسی عورتیں صحیح معنوں میں مومن ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے۔ مومن مرد اور مومن عورت کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی تہذیب کیسی ہوتی ہے، ان کا تمدن کیسا ہوتا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمانوں ذرا اس بات پر غور کریں، کیسے مسلمان ہوتے ہیں، کون ہے اچھے مسلمان؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ عورتیں، ان المرأة خلقت من ذل الایسر، عورت تیری پسلی سے پیدا کی گئی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ كَسُرَتْ، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو گے، لہذا تم اسے کیا کرو، اسلامی تہذیب اور تمدن کے انداز میں تم ان کی اصلاح کرو، اس طریقے سے اصلاح کرو۔ عورت کی اصلاح تھوڑی مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آج تو الٹا معاملہ، عورتیں ہی مردوں کو ہینڈل کرتی ہیں۔ اچھا، ہم سے پوچھے بغیر وہ وہاں چلے جائیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، سوال ہی نہیں ہے، ہم سے پوچھے بغیر کوئی ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، قرآن مجید نے کہا کہ مرد کو اللہ نے نگراں بنایا ہے، قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، وہ گھر کا حاکم ہے، وہ عورتوں سے جھک کر اور ڈر کر رہے گا؟ ہمیں بتائیے ذرا، آپ اگر صحیح معنوں میں مومن مسلمان ہیں تو دین اور اسلام کو فالو کرنے والے بنیے، کسی کی نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی۔ صحیح مومن وہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا، آپ پڑھیے قرآن مجید سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 کے اندر، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ آپ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، مومن وہی ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنہار کر کے نکلتی نہ پھریں، ادھر ادھر نہ پھریں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں گھر کی زینت بنایا۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ رب العالمین نے ڈانٹ پلائی کسے؟ امہات المومنین کو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو تو فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں، اپنی بات میں لچک لوچ اور نرمی پیدا مت کرو۔ آج کی عورتیں بڑی اسمارٹ دکھنا بھی چاہتی ہیں، اپنے آپ کو شو آف بھی کرتی ہیں، دکھاوا بھی کرتی ہیں، اور مارکیٹنگ تو کوئی ان سے سیکھ لے۔ اچھا، آپ سامان لانے نہیں جائیں گے، مارکیٹ آپ کو نہیں جانا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے اور دیکھیے ریٹ کس طریقے سے کم کرواتے اور کس طریقے سے ہم اپنے ریٹ پر لے کر آئیں گے سامان، پورا ٹرک انہیں معلوم ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، مومن عورت عام عورت کی طرح نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ اگر وہ کوئی ضروری سامان لے تو پردے کے پیچھے سے، من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے طلب کریں۔ یہاں عورتیں تو نرم و خرام آواز میں پیار سے ہنستے ہوئے
वो आप देखेंगे शॉप में, दुकानों में देखेंगे, कपड़े की दुकान, दूसरी दुकानों में देखेंगे, हंसते हुए वो मार्केटिंग करती हैं, सामान लेती हैं, समझती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। गलत, ये मोमिन घराने की सिफत नहीं है। सही मानों में मोमिन वो हैं जिन्होंने अपने आप को हर किस्म की आलूदगी से बचाया, हर किस्म की गंदगी से बचाया, और अपने आप को कामिल मोमिन बनने के लिए अल्लाह उसके रसूल का कलाम पढ़ना, अल्लाह उसके रसूल के फरमान को अपनी जिंदगी में नाफिज करना इंतहाई जरूरी है, तभी हम कामिल मोमिन हो सकते हैं। आप उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, जो मोमिन, जो मुस्लिम मर्द और औरतें हैं उनकी सिफतों को बताया गया। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वस साइमीन वस साइमात वस साइमीन वस साइमात वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वल ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वल ज़ाकिरात अअद्द अल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कि मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत, मोमिन मर्द और मोमिन औरत, क़नाअत करने वाली मर्द और क़नाअत करने वाले मर्द और क़नाअत करने वाली औरतें, सत्ता करने वाले मर्द और सत्ता करने वाली औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, ये तमाम औरतें अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने बेहतरीन अजर रखा। और उसमें एक पॉइंट क्या है, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये जो सिफात गिनाए गए हैं, आज हमारे घरों में इस पर अमल है। एक भी औरत सब्र करने वाली नहीं नजर आती, और नमाज तो हमारी जिंदगी से निकलता चला जा रहा है। औरतों से पूछिए सदका, सदका भी उन्हें करना नसीब नहीं होता है। रोजा, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी कुछ बातें, उनका तो रमजान का रोजा भी छूटता है जी। और जिक्र करना तो दूर की बात, नए नए सीरियल से वक्त मिले तब तो वो जिक्र करेंगे अल्लाह का। हालांकि कुरान मजीद के अंदर आप सूरा पारा पढ़िए, अल्लाह ने फरमाया हुआ कि जिक्र वल जिक्रुल्लाहि अकबर, जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना बहुत बड़ी शय, बहुत बड़ी बात है। बोले जिक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम एक मुस्लिम मुआशरे की तशकील करना चाहते हैं, अपने मुआशरे को मुस्लिम मुआशरा बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने घरों की इस्लाह करनी होगी, अपने बच्चों की इस्लाह करनी होगी। वो बच्चे जो अपने वक्तों को ज़ाय करते हैं टेलीविजन और मोबाइल के अंदर, उन्हें उससे बचाना होगा। दूसरी चीज, उनकी जुबान को कंट्रोल करना होगा। तीसरी चीज, उनकी तालीम की तरफ तवज्जो देना होगा। चौथी चीज ये है कि अपने औरतों की तरबियत कीजिए, अपने माँ और बहनों की तरबियत कीजिए, और उन्हें कम अज कम कुरान मजीद की तिलावत करने का हुक्म दीजिए, पाबंदी से नमाज पढ़ने की तलकीन कीजिए। इसलिए कि जो मोमिन और मुसलमान मर्द की जो सिफात बयान की गई है, वो अक़ीमुस्सलात, वो नमाज पढ़ने वाली होती है, और ज़कात अदा करना। ऐसे वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाता है। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम चाहते हैं और मुआशरे में अमन और अमान चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और फितना और फसाद से अपने मुआशरे को बचाना चाहते हैं, आपको पता है कि इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरी मिनद दम, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, खून की तरह दौड़ता है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है, इज़ा खरजतिल मरअतु, जब औरत घर से निकलती है, इस्तशफ़ह शैतान, शैतान उसका पीछा करता है, और जब किसी मर्द को देखता है, उसकी निगाहें उससे मिलाता है और कहता है कि देखो कितनी हसीन है, देखो कितनी खूबसूरत है, क्या ही बेहतर चीज। अल्लाहु अकबर। ये शैतान इंसान को वरगलाना चाहता है, यकीनन वो अपने वादे में सच्चा है, पक्का है कि सुम्मा लअतैनाहुम मिन बैनि ऐदिहिम व मिन खल्फिहिम व अन इमामिहिम, मैं उनके आगे से आऊंगा, उनके पीछे से आऊंगा, उनके दाएं से आऊंगा। शैतान अपने वादे में पक्का होता चला जा रहा है, और हम मोमिन झूठे होते चले जा रहे हैं।
ہر دن ہمارے لیے ایسا لگتا ہے کہ تنزلی ہمیں نصیب ہو رہی ہے، ہمارے اوپر اللہ کے عذاب اور آفات ہمارے ٹوٹتے پڑ رہے ہیں، اور ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں اور بے روزگاری کے شکار ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے، ہماری خامی ہے، ہم اپنی اصلاح اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں نہیں سدھار سکتا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرما۔ کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے گھرانوں کو اسلامی گھرانہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تہذیب و تمدن کا زندہ بنا دے۔ پروردگار عالم ہمیں شرک کی غلاظتوں سے بچا، ہمیں توحید، اسلام اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی توفیق فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین واستغفروه۔